وہ ماحول دیا گیا کہ یوم بدر پہ ہم جب تک چھوٹے رہے اور جب تک والدہ کی صحت اس قابل رہی تو یوم بدر پر ہم محفلوں میں جا کر خواتین میں بہنوں بیٹیوں میں ہماری ڈیوٹیاں لگتی تھی دسترخوان لگانے کی، اور اس طرح ہمیں یاد دلایا جاتا تھا کہ یہ یوم بدر ہے، ذکر ہوتا، ورد ہوتا، میلاد ہوتی، سلام ہوتا، دعا ہوتی، افطار ہوتا اور کھانا ہوتا. تو ہم ایسے بڑے ہوئے ہیں. لیکن ہمیں وہ میسج ضرور مل گیا کہ وہ 313 تھے اور ایمان کامل تھا، ایمان پختہ تھا. تو آج کے فی زمانے میں 313 کہاں ہے؟ ایمان کہاں ہے؟ یکجہتی کہاں ہے؟ اللہ پر یقین کہاں ہے؟ نوری بھائی. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اور درود و سلام و اللہ کے رسول ہم سب کے آقا حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ کی رحمتیں برکتیں نازل ہوں شہداء بدر کی قبور پر. اللہ تعالیٰ ان پر اپنی خاص رحمت عطا فرمائے اور ان کے صدقے سے اس پوری امت مسلمہ کو ایک کر دے. اس کے کئی پہلو نکل سکتے ہیں مگر یاد رکھیے گا جو میری بہن نے بنیادی سوال کیا کہ وہ 313 کہاں ہے. اگر آپ اسی وقت تاریخ کا مطالعہ کریں تو دو لشکر ہیں، ایک وہ ہیں جو جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہیں جو رحمانی لشکر ہیں، اور ایک شیطانی لشکر ہے. یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہاں ابو جہل ہے، آمنے سامنے کھڑے ہیں. یہاں 313 ہیں، وہاں 950 سے زیادہ لوگ ہیں. یہاں سب ایک لیڈر کو مانتے ہیں، ایک قائد کو مانتے ہیں، ایک رہنما کو مانتے ہیں، ایک پیغمبر کو مانتے ہیں اور ایک پر اتفاق کرتے ہیں. اور ابو جہل کے لشکر میں کبھی ابو جہل لیڈر ہے، کبھی عتبہ لیڈر ہے، کبھی شیبہ لیڈر ہے، امیہ بن خلف لیڈر ہے. تو کئی سارے لیڈر وہاں موجود ہیں. پوری فوج تذبذب کا شکار ہے کہ ہم کس کی مانیں اور کس کی نہ مانیں. تو سب سے پہلا تو بدر مجھے یہ سمجھاتی ہے، یہ ایک میسج دیتی ہے، مقام بدر، غزوہ بدر، جنگ بدر. اگر تم چاہتے ہو کہ آسمان سے آج بھی 5000 فرشتوں کا نزول ہو، جبرائیل تمہارے مددگار ہو، میکائیل تمہارے مددگار ہو، رسول اللہ کی تم پہ نظر ہو، تو ایک ہے، وہ ہے گنبد خضرا والے. ان کا دامن تھام لوگے آج بھی رحمتوں کا نزول ہوگا. 313 ہم میں موجود ہیں. ہمیں ادھر ادھر نہیں دیکھنا. جب بھی مشکل آئے تو گنبد خضرا کی طرف دیکھنا ہے. بیک ٹو قرآن، بیک ٹو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور ناظرین اس میں کئی معجزات ہیں. ایک معجزہ تو یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ بدر سے ایک دن پہلے نشاندہی کرتے ہیں، اور نشاندہی کر کے آپ فرماتے ہیں یا امیہ قتل ہوگا، یا ابو جہل قتل ہوگا، یا خلف قتل ہوگا، یا عتبہ مرے گا، یا شیبہ مرے گا. اور تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے جب جنگیں ہوتی تھیں کئی میل دور آگے چلی جاتی تھی یا پیچھے چلی جاتی تھی، مگر زمین جانتی تھی جنگ 100 میل آگے ہو یا 100 میل دور ہو، عتبہ کو وہاں گرانا ہے جہاں رسول اللہ نے کہا ہے، ابو جہل کو وہاں مرنا ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ کیا ہے. اور پھر نبی علیہ السلام کا بطور انٹیلیجنس اور بطور آرمی چیف لوگوں نے تاریخ نے دیکھا تھا. کبھی رسول مدینے میں تاجر نظر آتے ہیں، کبھی مدینے کے اندر قاضی نظر آتے ہیں، کبھی مدینے کے اندر مفتی نظر آتے ہیں، مکے کے اندر ظلم سہتے ہوئے نظر آتے ہیں، کبھی ہجرت کرنے والے مہاجر نظر آتے ہیں. آج دنیا نے دیکھا کہ محمد رسول اللہ آرمی چیف نظر آتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں وہ بطور آرمی چیف وہ خدمت، وہ حکمت عملی کو اپنایا. ناظرین یہاں بھی ایک میسج دیتا چلوں. ایک میسج، وہ میسج یہ ہے، ہم جب کام شروع کرتے ہیں ہم کہتے ہیں دعا کیجئے ہمارا کام ہو جائے. رسول نے مجھے یہ میدان بدر میں سمجھا دی. یہ میسج دے رہا ہوں. میسج یہ ہے کہ آپ کو جہاں دعا کرنی ہے وہاں آپ کو حکمت عملی کو اپنانا ہے. صرف دعا پر نہیں بلکہ آپ کو حکمت عملی کو اپنانا ہے. لاجک لے کر آئیں گے، آسمان سے فرشتے اتریں گے، آپ کامیاب ہوں گے. آپ کامیاب ہوں گے. وقفے میں ہمارے ساتھ رہے گا صف ایکسل پریزنٹس بیان رحمت پاور بائی ڈالڈا آل پرپز لائف بوائے کرشی. آنے کے بعد میں آغا سے سوال کروں گی کہ کیا سبق حاصل ہوتا ہے یوم بدر کے دن، اور کیا تاریخ دہرانا ضروری ہے، کیا یاد دہانی کرانا ضروری ہے، اور کیا سمجھنا اب ضروری ہے. اس وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا. صف ایکسل پریزنٹس بران رحمت پاورڈ بائی ڈالڈا آل پرپز لائف بوائے کرشی. میں ہوں آپ کے میزبان مایا خان. براہ راست آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں آج نیٹ ورک پر.
آپ پلے اسٹور پر جا کر اردو فلیکس ڈاؤن لوڈ کیجیے اور اپنے فیوریٹ سیگمنٹس چاہے وہ علماء کرام کے ساتھ ہوں یا ہماری کوکنگ کی ریسیپیز ہوں، آپ سب چیزیں جو ہے وہ دوبارہ سے دیکھ سکتے ہیں، اپنوں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہمارے علماء کرام کا سیگمنٹ جو ہے وہ مس کر جاتے ہیں، تو ان سے میری گزارش ہوگی پلیز اردو فلیکس پہ جائیے، جہاں نوری بھائی ہیں، جواد بھائی ہیں، آج ہمارے ساتھ آغا ہیں، ان سے بات کریں گے۔ اس پہ جانے سے پہلے میں نے آغا سے سوال کیا تھا، یوم بدر 17 رمضان مجھے کیا سیکھنا ہے؟ جی آغا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیل اللہ صفا انکہم بنیان مرصوص۔ سبحان اللہ۔ اللہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں جو ایسے لڑتے ہیں جیسے سیسا پلائی ہوئی دیواریں۔ اللہ، یوم بدر یوم فرقان ہے۔ بے شک۔ یہ کفار و مشرکین بیت اللہ میں جانے سے اہل ایمان کو، اہل اسلام کو روکتے تھے، ان کے سامنے یہ دیواریں بنتے تھے۔ انہی کفار و مشرکین نے شیب ابی طالب میں حضرت ابو طالب، ان کے خانوادہ کو، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پابند کر دیا، دروازے بند کر دیے، حصار کیا۔ انہی کفار و مشرکین نے کئی مرتبہ مسلمانوں کا مال و اسباب لوٹا اور جنگ پہ آمادہ اس لیے ہوئے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو منع کرتے تھے کہ بتوں کی پرستش نہیں کیا کرو، اللہ، یہ بت تمہیں کچھ بھی نہیں دے سکتے، کچھ بھی نہیں دے سکتے، تمہاری آخرت کا سبب ذات خدا ہے، تمہاری آخرت، تمہاری نجات توحید میں ہے، خدا ایک ہے، بے شک، بہت زیادہ خدا نہیں ہے، یہ تمہیں کیا دے سکتے ہیں، یہ تو خود حرکت نہیں کر سکتے، اس خدا کی طرف آؤ جو پوری کائنات کو اپنے اشارے پہ حرکت دے رہا ہے، سبحان اللہ، جس کے اشارے سے یہ کائنات چل رہی ہے۔ بے شک، بے شک۔ تو آخرکار انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عداوت کرتے ہوئے جنگ کا ارادہ کیا، اور یہ کم و بیش 1000 افراد تھے، جی کفار و مشرکین، جی، اور ادھر 313، اور وہ 313 بھی ایسے تھے مایا بیٹی کے جو موت کو موت دینے کے لیے گئے تھے۔ اللہ، ان میں کچھ ایسے بھی تھے کہ جن کے پاس تلواریں نہیں تھیں، اللہ، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطبہ سے متاثر ہوئے، جذبہ ایمان اور جذبہ جہاد کو اپنے پہ سرشار کرتے ہوئے درختوں کی ٹہنیاں لے کے نکلے اللہ، اور وہ تلواریں بن گئی۔ سبحان اللہ، یہ جنگ بدر کا یہ معجزہ ایمان ہے، کا لیول ہے، یہ معجزہ ہے یہ ایمان کا لیول ہے، کہ رب تعالیٰ پہ، پھر واہ واہ اللہ نے فرشتوں کو نازل کیا، سبحان اللہ، یہ ایک معجزہ ہے بدر کا۔ واہ، اور دوسرا معجزہ کہ وہ چھڑیاں جو تھیں وہ تلواریں بن گئیں، اللہ، اور ایک دوسرے سے سبقت لیتے ہوئے وہ آگے بڑھ بڑھ کے حملے کر رہے تھے۔ اللہ اکبر، اور جنگ بدر ہو یا جنگ خیبر ہو یا خندق ہو، ان تمام غزوات میں حضرت علی علیہ السلام کو رسول خدا نے ہمیشہ سپہ سالار بنایا ہے۔ سبحان اللہ، اور جنگ بدر میں آپ غور کریں میری بہن کہ 20 سال کا سن مبارک ہے حضرت علی علیہ السلام کا، 20 سال کی جوانی ہے، ہاں، اور پاؤں میں عام ایک جوتے ہیں کہ جو تلوار سے زخم بھی آ سکتا ہے، نیزے سے بھی زخم آ سکتا ہے، اس طرح عام سے، حالانکہ جنگ جو کا یہ لباس نہیں ہوتا۔ اللہ، ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں، اور رسول خدا نے دیکھا کہ ایک نوفل جو مشرکین میں سے تھا، 1000 پہلوان کی طاقت رکھتا تھا، اتنا بڑا وہ جنگجو تھا، ایک ہاتھ میں نیزہ، ایک ہاتھ میں تلوار رکھتا تھا، پھر وہ جنگ کرتا تھا۔ اف، جب رسول خدا نے دیکھا کہ وہ ایک اونٹ پہ بیٹھ کے تلوار اور نیزے کو گھماتا ہوا چلا آ رہا ہے، تو ادھر سے حضرت علی علیہ السلام سامنے ہیں، اللہ، اور رسول خدا نے ایک ریت کی اونچے ٹیلے پہ کھڑے ہو کے دیکھا کہ نوفل آ رہا ہے، تو رسول خدا نے دعا کی، اے میرے اللہ، میں اپنے بھائی علی کو، اپنے وسیع علی کو آپ کی پناہ میں دیتا ہوں اور نوفل سے محفوظ رکھنا۔ یہ کہنا تھا کہ رسول خدا نے مولا علی کی طرف اشارہ کیا، فرمایا یا علی ہوشیار رہنا، نوفل آ رہا ہے۔ تو علی علیہ السلام نے فوراً جواب دیا، یا رسول اللہ، جب آپ دعا کر رہے تھے میں نے اسی وقت نوفل کو ڈھیر کر دیا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نوری بھائی، جس طریقے سے آج ہم اس ذکر کو لے کر چل رہے ہیں، مجھے آج کیا یاد کرنے کی ضرورت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، کامل بھروسہ، یقین کامل، شعر ہے، زمانہ بھر مخالف ہو، فلک بھی ہو عدو میرا، بگڑتا کچھ نہیں یارب اگر نگاہباں ہے تو میرا۔ بے شک، صحابہ کرام کا اللہ پہ کامل یقین تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانے سے پہلے، جنگ میں جانے سے پہلے
پوچھتے ہیں کہ ایک بہت بڑا لشکر آ رہا ہے، کیا کرنا چاہیے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ ہم لڑیں گے. حضرت عمر نے کہا ہم لڑیں گے. حضور کا انداز تھا انصار کی طرف. حضرت مقداد نے اس وقت کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم وہ نہیں جو آپ سے کہیں کہ آپ اور آپ کا خدا لڑ لے، ہم موسیٰ کی طرح نہیں ہیں، بلکہ ہم آپ کے دائیں سے بھی لڑیں گے، بائیں سے بھی لڑیں گے، آگے سے بھی لڑیں گے اور پیچھے سے لڑیں گے. یعنی کہ آپ کا کامل یقین اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کئی چیزیں ایجاد فرمائی، جیسے انٹیلیجنس کا ایک سسٹم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے. حضور نے نوجوانوں کا انتخاب کیا، دو نوجوانوں کا جو مدینہ اور مکے کی بارڈر سے پھیلے ہوئے. بالکل. ایک نوجوان کو پکڑ کے لے کے آئے جو حضور کے انٹیلیجنس آفیسرز تھے، اور اس کو مارنے پوچھنے کتنے آدمی ہیں، وہ خاموشی سے پٹ رہا ہے لیکن بتا نہیں رہا. پٹ رہا ہے، بتا نہیں رہا. پھر جب بولنا شروع کیا تو چھوڑ دیا. حضور نماز پڑھ رہے تھے، ناظرین توجہ رکھیے گا. حضور نے سلام پھیرتے ہی مڑے اور کہنے لگے جب یہ جھوٹ بولتا ہے تو تم اسے چھوڑ دیتے ہو، جب یہ سچ بولتا ہے تم اسے مارنا شروع کر دیتے ہو. اللہ کے نبی جانتے ہیں کہ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ ہے. اللہ. پھر حضور نے فرمایا بیٹے یہ بتاؤ کتنے لوگ ہیں؟ فرمایا یا رسول اللہ مجھے نہیں معلوم. فرمایا اچھا بتاؤ کتنے اونٹ ذبح کرتے ہیں؟ فرمایا یا رسول اللہ ایک دن وہ 9 کرتے ہیں اور ایک دن 10 کرتے ہیں. آپ نے فرمایا ان کی تعداد ابو بکر 900 سے لے کر 950 یا 1000 تک ہوگی، اور اتنے ہی بدر کے اندر تشریف لائے. تعداد 313 تھی، وہاں 950 لوگ تھے. یہاں ایمانی کامل تھا، یا اللہ کی محبت اور مودت، اور قدم قدم پہ آسمان سے فرشتوں کا نزول اور پھر رحمتیں. کس طرح؟ حضور جس زمین پہ کھڑے ہیں یہ زمین تھوڑی سی سخت ہے، جہاں کافر ہیں وہاں نرم ہے. رات میں بارش ہوتی ہے، جو حضور کی زمین تھی وہ انتہائی نرم ہو جاتی ہے کارپیٹ کی طرح، اور جہاں کافر کھڑے تھے وہاں کیچڑ ہو جاتی ہے. یعنی آج بھی آپ پکے ہوں اور آپ کی نیت کامل ہو تو اللہ آج بھی آسمان سے فرشتے بھیجتا. 2 چیزیں ہیں. بدر کی طرح آپ کو سب سے پہلے میدان عمل کو سجانا ہوگا. آپ عمل کوئی کرتے نہیں اور آپ کہتے ہیں فرشتوں کا نزول ہو، فرشتے ایسے نہیں آئیں گے. جب تک آپ بدر کا میدان نہیں سجائیں گے اس وقت رحمتوں کا رخ آپ کی طرف نہیں ہوگا. سبحان اللہ. میرے پاس صرف 2 منٹ ہیں، آپ لوگوں سے دونوں سے 1 منٹ. ایک دیکھیں 2 لشکر ہیں، رحمانی لشکر اور شیطانی لشکر. بالکل صحیح. آپ کا سوال ہے آج 313 کہاں ہیں؟ ٹھیک. وہاں رحمانی لشکر میں جہاں حضور کھڑے ہیں وہاں صبر ہے، شکر ہے، محبت ہے، پیار ہے، خلوص ہے، بانٹنے کا جذبہ ہے، عطا کرنے کا جذبہ ہے. دل میں نفرت نہیں ہے، کینہ نہیں ہے، حسد نہیں ہے، بغض نہیں ہے، عداوت نہیں ہے، سینے صاف ہیں. سامنے جو لشکر کھڑا ہے مجھے دیکھنا ہے میں کس لشکر میں ہوں. سامنے لشکر ہے وہاں حسد ہے، بغض ہے، جھوٹ ہے، عداوت ہے، نفرت ہے، جیلیسی ہے، دبانے کا جذبہ ہے، ظلم کرنے کا جذبہ ہے، کھینچنے کا جذبہ ہے. باس آج یہ دیکھنا ہے آپ ہیں کس لشکر میں. اگر حسد، جھوٹ، بغض، عداوت، نفرت ہے تو پھر لشکر محمد میں نہیں، لشکر ابو جہل میں. توبہ کیجئے، آج کے دن اللہ سے معافی مانگیے، نعرہ تکبیر بلند کر کر نعرہ لشکر محمد میں آ جائیں، ساری خطا معاف. سبحان اللہ. آغا مختصراً میں جو عرض کر رہا تھا کہ جنگ بدر میں مولا علی علیہ السلام کے جوتے ایک نازک جوتے اور نازک تسمے اور پرانے جوتے. بالکل. جب یہ نوفل سامنے آیا تو اس نے مولا علی سے کہا کہ آپ کی 20 سال کی ایج ہے، آپ میرے ساتھ جنگ کیا کریں گے؟ 20 سال کی ایج میں آپ میرے ساتھ جنگ کیا کر سکتے ہیں؟ تو مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری ماں نے نصرت اسلام کے لیے اور غزوات کی فتح و نصرت کے لیے مجھے پیدا کیا ہے، اور تیری یہ جو تلوار ہے اور یہ جو تیرا نیزہ میں، یہ نیزہ میں اپنے جوتے کی نوک پہ بھی اس کو حیثیت نہیں دیتا. اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا علی جب نوفل آپ کے سامنے آیا آپ نے کیسے مقابلہ کیا؟ تو رسول خدا سے سرکار حضرت علی علیہ السلام مخاطب ہوتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ پہ میری 1000 مرتبہ جان قربان جائے. سب سے پہلے میں نے اس کا دایاں بازو قلم کیا، پھر بایاں بازو قلم کیا، پھر سر کو قلم کیا. میرے اندر صرف اور صرف جذبہ اسلام تھا، جذبہ ایمان. سبحان اللہ. سبحان اللہ.